بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کرپٹو کرنسی۔ کرپٹو کرنسی کے بارے میں بہت سی علماء کی آراء موجود ہیں، مختلف مکاتب فکر علماء اور اسی طریقے سے مختلف ممالک کے علماء نے اپنی اپنی آراء دی ہیں۔ بعض علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور بعض علماء اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اینڈ دیر از اے بگ ڈفرینس آف اوپینین آف کورس دیر۔ تو جب معاملہ حلال اور حرام کا ہو تو پھر اس پہ ضروری ہے کہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں اور ہم مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا وہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے بعض علماء اس کو حرام قرار دے رہے ہیں، اور جو علماء اس کی اجازت دیتے ہیں وہ کس لیے اس کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کی تاریخ کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اس میں جو ایشوز ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے حوالے سے مختلف علماء کے فتاوی جات جو ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم سرسری طور پہ دیکھیں گے۔ ایز یوزول اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں ڈسکشن کو، اور بڑی بیسک لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کا سب سے پہلے تعارف ان لوگوں کے لیے جو خاص طور پہ جنہوں نے اس کا نام سنا ہوا ہے، اینڈ دے نو اٹس سم تھنگ لائک ڈیجیٹل کرنسی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اور پھر اس کی تاریخ کیا ہے، اور مسلمان اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور اس کی کیا یعنی اکنامک فیزیبلٹی وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا شروع میں آغاز میں تھوڑا سا تعارف کروا دیں، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شروع میں تو یعنی تاریخ انسانی میں ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، مڈل ایجز سے پیچھے، تو عام طور پہ جو ہے وہ سونا تھا یا چاندی تھی، یہ کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتے تھے۔ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو شروع میں بارٹر سسٹم تھا۔ بارٹر سسٹم کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس گندم ہے، مجھے چاول چاہیے، دوسرے کے پاس چاول ہے، اسے گندم چاہیے، تو میں جو ہے وہ اپنی جنس کا اس کی جنس سے تبادلہ کر لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، ایکسچینج اس طرح سے چلتا تھا، اشیاء کا مطلب ایکسچینج ہوتا تھا ضرورت کی بنیاد پہ۔ بعد میں پھر سکے رائج ہو گئے۔ اس میں اگر ہم اوائل اسلام کی بات کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسلام کا آغاز ہوا تو اس وقت دو سکے معروف تھے۔ ایک تو رومن جو تھے ان کا جسے دینار کہتے تھے، وہ سونے کا سکہ تھا، اور دوسرا جو پرشین جو ایک سلطنت تھی اس کا ایک سکہ تھا ایرانیوں کا، جسے درم کہتے تھے، وہ چاندی کا ہوتا تھا۔ دینار سونے کا تھا، درم جو ہے وہ چاندی کا تھا۔ یہ کرنسی کے طور پہ معروف تھے یہ سکے جو ہے۔ پھر ایک وقت آیا آج سے کوئی 400 سال پہلے آپ کہہ لیں، کہ جسے ہم پیپر کرنسی کا آغاز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نوٹس جو ہے نا یہ وجود میں آنا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے کہا کہ ہم ہر وقت سونا چاندی اٹھا کے بازاروں میں گھومتے رہیں، پھرتے رہیں، مشکل کام ہے، تو نوٹ ذرا کاغذ میں جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے تو اس کو اٹھانا آسان ہے۔ تو مختلف فیکٹرز تھے اس کے پیچھے، بہرحال اس کے ایوالو ہونے کے پیچھے وہ پوری تھیریز ہیں، ہم اس میں ابھی نہیں جا رہے۔ ابھی تک ہم پیپر کرنسی کے دور میں جی رہے ہیں۔ شروع میں یہ تھا کہ جتنا گولڈ ہوتا تھا اس کے اگینسٹ جو ہے وہ سنارے اتنی پیپر کرنسی جو ہے وہ جاری کرتے تھے۔ وہ بیسیکلی ایک رسید ہوتی تھی کہ اتنا گولڈ جو ہے وہ اس کا میرے پاس موجود ہے۔ اسی طرح سے حکومتوں نے بھی نوٹ اسی بنیاد پہ جاری کرنا شروع کیے کہ پیچھے حکومت کے پاس یا ریاست کے پاس اتنا گولڈ ہے جس کے اگینسٹ اس نے یہ پیپر کرنسی جاری کی ہے۔ اس لیے نوٹ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں 1000 کے نوٹ کے اوپر لکھا ہوگا کہ حملے ہزا کو عندت طلب ادا کیا جائے گا، یعنی 1000 تو اس کے پاس ہے، تو وہ حکومت اس کو کیا 1000 روپے عندت طلب ادا کرے گی، وہ بیسیکلی وہ 1000 روپے کے ایکویلنٹ گولڈ تھا جو حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ اس کی رسید ہے، اس رسید کو چلائیں، جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ گولڈ لے لیں۔ یعنی اصل ویلیو جو ہے اس کے پیچھے گولڈ ہے۔ گولڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گولڈ اینڈ سلور جو ہے، سونا اور چاندی، یہ بیسیکلی انہیں کہتے ہیں یہ حقیقی زر ہیں، یہ مطلب ریئل کرنسی ہے۔ اس کے بعد جب ہم اس کرنسی کے دور میں آئے، پیپر کرنسی کے دور میں، تو یہ بیسیکلی ایک فیٹ کرنسی ہے، مطلب جسے اعتباری زر کہہ دیتے ہیں، یا مجازی طور پہ آپ کہہ لیں اس کو زر یا کرنسی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کو کرنسی بنانے میں بیسیکلی پیچھے حکومت کا ڈنڈا ہے تو یہ کاغذ، ٹھیک ہے، اسٹیٹ کی پاور ہے۔ جب اسٹیٹ کی پاور جو ہے وہ پیچھے سے نکل جائے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مطلب آج حکومت پاکستان جو ہے وہ کوئی نوٹ ختم کر دے تو وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ 5000 کا نوٹ جیسے انڈیا میں گورنمنٹ نے اسٹیٹ نے ختم کر دیا تو اس کے بعد وہ کاغذ کے ٹکڑے رہے۔ یا آپ یہی کو اگر آپ حکومت کی جورسڈکشن سے باہر لے جائیں تو آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں گے، وہ پھر کاغذ کا ٹکڑا بن جائے گی، وہاں پہ استعمال نہیں ہو سکتی، نہیں، اگر آپ اس کو ایکسچینج کروا لیں۔ ایکسچینج کروا لیں۔ تو
پیپر کرنسی بیسیکلی جو ہے وہ اس بنیاد پہ چل رہی تھی کہ اس کے پیچھے اسٹیٹ کی پاور تھی، قوت تھی، اسٹیٹ نے اس کو ایک اصطلاحی طور پہ زر مان لیا، ایک کرنسی کے طور پہ اس کو رواج دے دیا، تو اس لیے وہ چل گئی۔ تو پیپر کرنسی کے بعد اب معاملہ آیا 2009 میں، ایک جاپانی صاحب تھے ستوشی ناکاموٹو ان کا نام آتا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے کوئی ڈیجیٹل کرنسی بنانی چاہیے، تو انہوں نے پھر بٹ کوائن کے نام سے کرنسی بنائی، اور اس وقت کوئی آپ کہہ لیں کہ 600 کے قریب ڈیجیٹل کرنسیز ہیں۔ مطلب اس کی تاریخ کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے، 2009 میں اس کا آغاز ہوا اور اتنی تیزی سے یہ پھیلی ہے کہ اب اس وقت کوئی 600 کے قریب ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی 6 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کی کوئی حقیقت ہے یا اس کے پیچھے کوئی بنیاد ہے یا لوگ اس پہ کچھ ٹرسٹ کرتے ہیں، باقی تو ایسی 2 نمبر کام ہو رہا ہے زیادہ تر۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کرنسی کا۔ دوسرا ایک اور کام جو کیا ستوشی ناکاموٹو نے، کہ اس نے کہا کہ یہ جو کرنسی میں بناؤں گا یہ لمیٹڈ ہوگی، مطلب اس کرنسی کو جو تخلیق کرنے کا اس کا ذریعہ ہے، یعنی اس کی جو کریشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کمپیوٹرز کے ذریعے، کمپلیکیٹڈ قسم کے لاگریتھمز ہیں۔ مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ میتھمیٹکس کا کوئی ایک کویسچن آپ نے سالو کرنا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو ایک کائن ملے گا، جس کو وہ بٹ کوائن کہتے ہیں۔ اس عمل کو وہ مائننگ کہتے ہیں، مطلب کھود کے آپ جو ہے نا وہ کام۔ اب ستوشی نے یہ کام کیا، اس نے کہا کہ پوری دنیا میں جو ہے جو بٹ کوائن کی جو کریشن ہوگی وہ 2 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی، یعنی 21 ملین، اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی اس نے جب اس کو ڈیولپ کیا تھا اس کرنسی کو، تو اس نے اس کے اندر یہ فیچر رکھ دیا کہ یہ 2 کروڑ 10 لاکھ پہ جا کے یہ رک جائے گی۔ اس کے پیچھے اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر تو یہ مطلب لا تعداد اس میں اگر اس کو چھاپ دیں گے یہ لوگ، ان لمیٹڈ ہو جائے گی، تو پھر افراط زر پیدا ہو جائے گا، اس کرنسی کی ویلیو نہیں رہ جائے گی۔ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی پرنسپل کے تحت اس نے کہا کہ جتنی یہ تھوڑی ہوگی اتنی اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سونے کو بھی اس کی ویلیو بہت کراس کر گئی، بلکہ بہت آگے پہنچ گئی بہت تیزی سے۔ تو ابھی تک کہا جاتا ہے کہ جی 1 کروڑ 70 لاکھ کے قریب بٹ کوائن جو ہے ان کی مائننگ ہو چکی ہے، اور باقی ابھی جو رہتے ہیں وہ مطلب مستقبل قریب میں ان کی مائننگ ہو جائے گی۔ تو بٹ کوائن جو ہے وہ بیسیکلی ایک ڈیجیٹل کرنسی تھی، اور اس ڈیجیٹل کرنسی کے مارد وجود میں لانے کے مقاصد کیا تھے، آبجیکٹیوز کیا تھے، ضرورت اس کو کیا پڑی، اس میں مختلف اوپینینز ہیں۔ ایک معروف اوپینین تو یہ ہے کہ کوئی تقریباً 1 ارب 70 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو بینکوں کے بغیر لین دین کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی مذہبیت کی وجہ سے کرنا چاہتے ہیں، بینکوں کے ذریعے لین دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے سرکل میں آ جائیں، آپ فائلر بن جائیں، آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ 2 نمبر کام کر رہے تھے، جیسا کہ ڈرگ مافیا میں یا اس طرح سے اور لوگ، اب جو انہیں پیمنٹس کرنی ہوتی تھیں انلیگل پیمنٹس، تو اس کے لیے مطلب یہ کہا جاتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ایک بڑا آبجیکٹیو تھا کہ ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ ایک ایسا پیمنٹ کا میتھڈ ایجاد کیا جائے، اور سب سے پہلے انہی لوگوں نے، عجیب بات یہ ہے کہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور ایک بڑی تعداد، ابھی بھی صرف برطانیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 سے 4 ارب پاؤنڈ جو ہے وہاں پہ جو انلیگل جو اس طرح سے لین دین ہوتا ہے وہ بٹ کوائن کے ذریعے سے یا ڈیجیٹل یا کرپٹو کرنسی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو مطلب ایک بڑی تعداد آج بھی ایسی ہے، ایک بڑی اماؤنٹ جسے آپ کالا دھن کہتے ہیں، مطلب بلیک مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن کے اوپر کھڑی ہے۔ تو اس کے اندر اب ہم آتے ہیں اس کے مسائل کی طرف کہ اس میں ایشوز کیا کیا ہیں؟ اس کے ایشوز کیا ہیں۔ دیکھیں ایشوز میں سب سے اہم ایشو تو یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ امریکہ میں یہ بات بہت معروف ہوئی، ان کی اسٹیٹ کی طرف سے یہ بات آئی کہ یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے، اس کے پیچھے کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے۔ جیسے آج اب آپ دیکھیں نا کہ پیپر کرنسی کے پیچھے ڈالر ہے یا ریال ہے یا آپ پاؤنڈ کہہ لیں، ہر ایک کے پیچھے، ایون کہ گولڈ کی مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی
ریگولیٹری جو ہے اس کی اتھارٹی ہے, کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے, جو اس کو دیکھ رہی ہے اور مطلب اس کو سنبھال رہی ہوتی ہے, اس کو مینیج کر رہی ہوتی ہے. تو اب اس کے ڈی سینٹرلائز ہونے کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ یہ جرائم پیشہ افراد کے ہتھے چڑھ گیا, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو رسک فیکٹر ہے وہ بہت بڑھ گیا. مطلب کسی بھی وقت جو ہے وہ یہ دھڑم سے یہ پوری مارکیٹ نیچے آ جائے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ مطلب آسمان پہ پہنچ جائے. تو یہ اس کے اندر اس طرح کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, مطلب جو ایشوز جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں. پھر اس طرح سے اور ایشوز, جیسے مثال کے طور پہ ایک کیس آیا کینیڈا میں یہ لیگل ہے. اچھا, کچھ ریاستوں نے اس کو لیگل کر دیا. کینیڈا میں یہ ہوا کہ ایک صاحب تھے, ایک کمپنی تھی جو کہ کرپٹو جو ہے وہ کرنسی کی ایکسچینج کا کام کرتی تھی. تو اس کے جو مالک تھے جیری کارٹن, یہ انڈیا میں کسی دورے پہ گئے, کوئی فلاحی دورہ تھا, اور اس میں وہاں جا کے یہ فوت ہو گئے. اب وہ کرنسی ظاہری بات ہے اس کی کوئی وہ میٹیریل فارم تو نہیں ہے, جیسے پیپر کرنسی ہے وہ بینک میں کہیں پہ پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کوئی مادی صورت میں ہے. اب یہ کرپٹو کرنسی کیا ہے, بیسیکلی یہ مطلب جس طرح سے وہ پروسیس کرتے ہیں, یا تو کمپیوٹر, بہت ہیوی کمپیوٹر سسٹمز ہوتے ہیں ان کے. ایک مائننگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں وہ بہترین جو اپنے پروسیسرز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. کچھ مائننگ کی قسم ایسی بھی ہوتی ہے جس میں گرافک کارڈ بھی استعمال ہوتے ہیں 4-4 لاکھ کے, مطلب بہت یہ مہنگا کام ہے, اور ایک بندے کا کام نہیں ہے, پوری دنیا میں سسٹمز ہوتے ہیں جو بیٹھ کے یہ مائن کرتے ہیں. پھر ان کے کمپیوٹرز کی سپیڈ کے اعتبار سے یا ان کے اس کے اعتبار سے جو ہے وہ ان میں وہ جتنے وہ کائن مائن کرتے ہیں وہ ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں. تو خیر یہ صاحب جو ہے وہ وہاں جا کے فوت ہو گئے. اب ان کے پاس جو کی تھی اپنے اس پوری سسٹم کی, تو اب وہ ان سے وہ ڈی کوڈ نہیں ہو سکی. مطلب بہت لوگ انہوں نے اس کے اوپر لگائے, اور 16 کروڑ امریکی ڈالر کی جو سرمایہ کاری تھی وہ بالکل ضائع ہو گئی, بیکار ہو کے رہ گئی. اسی طرح سے اب آپ کہیں کہ اس میں جو چوری کا ایک معاملہ ہے, بہت زیادہ چیزیں رپورٹس ہوتی ہیں کہ کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی بہت زیادہ جو ہے وہ چوری ہوتی ہے. اربوں میں جو ہے وہ اس کی چوری کے قصے معروف ہیں. BBC پہ آپ جائیں, ادھر ادھر کی ویب سائٹس پہ جائیں, تو یہ اس کے ایشوز ہیں. لیکن بہرحال یہ تو اس کے ایشوز جو ہے نا, آپ جو اس کے اکنامک آپریشنل ہیں. اصل میں ہم نے جو بحث کرنی ہے وہ تو بحث کرنی ہے اس کے شریعہ کی جو اسکالرز ہیں ان کی رائے سے پہلے اگر ہم دیکھیں, وہ لوگ جن کا یہ معاشیات یا اکنامکس جن کا فیلڈ ہے, یا جو کہ کمپیوٹر سائنس, چونکہ اس کا تعلق کمپیوٹر سے, تو اس میں بھی آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. جیسے سب سے بڑا ایک نام ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ بل گیٹس کا ہے. اس نے اس کی مخالفت کی, اس نے کہا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور اس طرح اور بھی لوگ ہمیں مل جاتے ہیں. مطلب اس پہ ڈفرینس آف اوپینین یہ نہیں ہے کہ صرف شریعہ اسکالرز میں ہے, بلکہ اور بھی لوگوں میں ہے جو کہ اس فیلڈ سے متعلق ہیں. جہاں تک شریعہ اسکالرز کی بات ہے تو اس میں کئی قسم کی آراء جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. اصل میں جو بحث کی بنیاد ہے, بحث کی بنیاد یہ ہے کہ کرنسی کسے کہتے ہیں, کرنسی کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں, زر کیا چیز ہے, ٹھیک ہے. تو زر کی یا کرنسی کے حوالے سے جو کوالٹیز بیان کی جاتی ہیں ہمارے ہاں, مطلب فقہی ذخیرے کے اندر, وہ 4-5 ہیں. ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ زر وہ ہے, کرنسی وہ ہے جو کہ مال ہو, ٹھیک ہے, جس کو ہم مال کہہ سکیں. مال وہ چیز ہوتی ہے جس کی طرف انسان کی طبعی رغبت ہو, یا مال جو ہے وہ کوئی میٹیریل چیز بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, مادی چیز بھی جس کا کوئی فزیکل جو ہے وہ وجود ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ عرفاً اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہو, یعنی سامان عرفی ہو, ایک اصطلاح یہ استعمال کی جاتی ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں مارکیٹ ویلیو ہو, اس کی مارکیٹ ویلیو ہو یا مانیٹری ویلیو ہو اس کی, ٹھیک ہے. لوگ اس کو کرنسی کے طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہوں, لوگوں کے اندر اس کے لیے ایکسیپٹنس ہو. جیسے اب آپ دیکھیں کہ امام مالک نے جو ہے وہ ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ اگر چمڑے کے جو سکے ہیں سونے اور چاندی کی طرح رائج ہو جائیں تو ہمارے خیال میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ بات سوچی کہ میں اونٹ کی جو کھال ہے اس کے سکے رائج کروں. اچھا. لیکن بعد میں میرے ذہن میں بات آئی کہ اونٹ نہیں ملیں گے. مطلب کرنسی اتنی بنیادی ضرورت ہے کہ لوگوں نے اس کو اونٹوں کو ذبح کر کے اس کی کھال کے سکے بنا لینے ہیں, تو پھر ہم اونٹ کہاں سے لیں گے. تو میں اس ڈر سے رک گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سونا اور چاندی یہ حقیقی زر تو ہیں, لیکن ایک لفظ ہمیں فلوس کا بھی ملتا ہے,
فقہی ذخیرے کے اندر فلوس جو ہے وہ سونے اور چاندی کے نہیں ہوتے تھے. جیسے ہمارے ہاں سکے ہوتے ہیں, آپ کہہ لیں 2 روپے کا سکہ ہے, 5 روپے کا سکہ ہے, اب یہ سونے چاندی کے کسی اور جو یہ ہمارے ہاں چلتے آ رہے ہیں, اور وہ مطلب اس کو کرنسی مانا گیا, اس کو زر جو ہے وہ مانا گیا. تو اسی طرح سے اگر کوئی اور جو ہے وہ ایسی چیز ہو کہ جو مال ہو, ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب کوئی میٹیریل شے ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں اس کو رواج مل جائے, لوگوں کے ہاں اس کو ایکسیپٹنس مل جائے, اس کی مانیٹری جو ویلیو ہے وہ سوسائٹی میں ایکسیپٹڈ ہو جائے, تو پھر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کرنسی ہے. تیسری جو بڑی خاصیت کرنسی کی ہے وہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لیگل اس کی ویلیو ہونی چاہیے, مطلب اس کی کوئی قانونی حیثیت ہو, ٹھیک ہے. اور یہ بحث ہمارے یہاں فقہا میں رہی ہے کہ کرنسی بیسیکلی وہی ہوتی ہے جس کو حاکم جاری کرے, یعنی حاکم کے علاوہ یا سلطان کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے, یا آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیٹ کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کرنسی جاری کرے. اور عموماً ہمارے یہاں ہوتا بھی ایسی ہے, مطلب اسٹیٹ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہوتا, یا جو مرکزی بینک یا اسٹیٹ بینک ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے, یا جس کو گورنمنٹ نے اختیار دیا ہو یا اسٹیٹ نے اختیار دیا ہو جس بینک کو, تو وہ کرنسی کو جاری کرتا ہے. یہ آپ جو ہے اس ٹائم منی کو ڈیفائن کر رہے ہیں, کرنسی کو ڈیفائن کریں, کرنسی کسے کہتے ہیں؟ کرنسی کسے کہتے ہیں, کیونکہ ابھی ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ کرنسی بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی. اصل اس کا مسئلہ یہی ہے نا کہ ڈیجیٹل کرنسی کیا کرنسی ہے کہ نہیں ہے شرعی لحاظ سے. تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت نے جن چیزوں کو کرنسی مانا ہے تو ان میں کیا کیا خصوصیات تھیں. بالکل صحیح, مطلب جن خصوصیات کی وجہ سے وہ کرنسی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان میں سے یہ بتایا کہ ایک چیز مال ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی کوئی مانیٹری ویلیو ہو. تیسری یہ ہے کہ اس کی کوئی لیگل حیثیت ہو, اس کی کوئی قانونی حیثیت ہو. چوتھا یہ بھی ایک چیز بیان کی گئی ہے کہ اس میں مبادلہ کی خاصیت ہو, یعنی ایکسچینج کے لیے اس کو لوگ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہوں, تبادلے کے لیے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوں, یعنی میڈیم آف ایکسچینج ہو, آپ یوں کہہ لیں, تبادلے کا ایک ذریعہ ہو. پانچواں یہ بھی بعض لوگوں نے بیان کیا کہ اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہو. مثال کے طور 5000 کا نوٹ ہے, 1000 کا ہے, 500 کا ہے, ٹھیک ہے, 100 کا ہے, 50 روپے کا ہے, تو وہ قابل تقسیم, ڈویزیبل ہو. تو اس سے بھی جو ہے وہ مطلب یہ ضرورت ہے نا کرنسی کی, یہ ساری چیزیں بنیادی ضرورت. اگر وہ قابل تقسیم نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے آپ کیا کریں گے, اس کے ساتھ خرید و فروخت یا تجارت کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا, مشقت میں ڈال دیں گے. تو خیر بہرحال اس میں اہم چیزیں 3 ہی ہیں, اس کا مال ہونا, اور اس کا جو ہے وہ ثمن عرفی ہونا, یعنی عرف میں اس کو جو ہے وہ ثمن تسلیم کر لیا جائے, اور تیسرا یہ کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہونا. مطلب یہ 3 چیزیں جو ہے وہ ہمیں بنیادی طور پہ نظر آتی ہیں. اصل میں جب گولڈ اینڈ سلور کی جگہ پیپر کرنسی آئی تو پیپر کرنسی میں بھی مسائل تھے. یعنی شروع میں تو جتنا گولڈ ہوتا تھا ریاستیں اتنا ہی ایشو کرتی تھی, لیکن بعد میں یہ ہوا کہ اس کی پرسنٹیج کے حساب سے, یعنی 10% گولڈ ہے تو انہوں نے 100% جو ہے وہ پیپر کرنسی پبلش کر دی. پھر اس کے بعد بالکل ہی گولڈ پیچھے سے نکل ہی گیا اور پیپر کرنسی جو ہے وہ پبلش ہو رہی ہے. اب تو یہ صورتحال ہے. مطلب یہ ہے کہ اب پیپر کرنسی کے پیچھے کوئی حقیقی جو ہے وہ کرنسی موجود نہیں ہے. اب مختلف قسم کی آراء ہمارے ہاں پیپر کرنسی کے بارے میں آ گئیں, 4-5 آراء. ان میں سے معروف رائے یہ ہے کہ خود اس نے ایک کرنسی کی حیثیت اختیار کر لی, جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اصطلاحی کرنسی ہے, ٹھیک ہے, یعنی عرف نے اس کو ایک کرنسی کی صورت دے دی ہے. اچھا, پیپر کرنسی میں ابھی بھی مطلب ایشوز ہیں. یعنی فطری کرنسی تو گولڈ اینڈ سلور ہی ہے, اس لیے مسلمانوں میں بعض ایسے اسکالر ہیں جو آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں گولڈ اینڈ سلور کی طرف جانا چاہیے. اب بھی کچھ بڑے بڑے بینکس جو امریکہ میں ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کرپٹو کرنسی کی بھی, یا پچھلے دنوں جو ہے وہ فیس بک نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ایک کرنسی لے کے آ رہے ہیں, اور اس میں فیس بک والوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس کے پیچھے ایسٹ رکھیں گے, یعنی وہ ایسٹ بیس ہوگی. یہ بات گویا کہ سمجھ میں آتی ہے کہ کرنسی کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے پیچھے ایسٹ نہیں ہے. یعنی جب آپ اس کو ایسٹ سے ڈی لنک کر دیتے ہیں تو اس وقت ایشو پیدا ہوتا ہے کہ وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا رہ جاتا ہے. جب تک قوت ہے, طاقت ہے تو وہ چل رہا ہے, جب طاقت ختم ہو جائے گی تو پیچھے کچھ بھی نہیں. تو پیپر کرنسی کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا, اس کے بعد ایک بڑا مسئلہ اور ہوا کہ کریشن آف منی, یعنی جسے ہم تخلیق زر کہتے ہیں, وہ ہونے لگ گئی. یعنی عام طور پہ تو یہ ہے کہ کرنسی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک پبلش کرتا ہے, چھاپتا ہے, یا ریاست چھاپتی ہے. اب بینکوں نے بھی نوٹ چھاپنا شروع کر دیے. وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ بینک کے پاس اگر 10 کروڑ روپیہ ہے
تو یعنی پیپر کرنسی کو ہم سمجھ لیں. اس سے پھر ہم کرپٹو کرنسی کے مسئلے کی طرف آئیں گے. بینک کے پاس اگر 10 کروڑ روپیہ ہے اور کوئی صاحب جاتے ہیں سرمایہ دار, وہ کہتے ہیں جی میں نے فیکٹری لگانی ہے, مجھے 10 کروڑ قرضہ چاہیے. تو بینک کہتا ہے ٹھیک ہے, بینک اس کے نام 10 کروڑ کا قرضہ جاری کر دیتا ہے. اب ہوتا یہ کہ اس بندے نے 10 کروڑ ایک ساتھ نہیں نکلوانے, یہ بینک کو بھی پتہ ہے. بینک کیا کرتا ہے, وہ اپنے پاس سے وہ پیسے نکال کے اس کا ایک اکاؤنٹ کھولے گا, اس میں ٹرانسفر کر دیں. ہاں, تو وہ پیسے بینک کے پاس ہی رہے. ٹھیک ہے. اب اس میں سے اس بندے نے وقتاً فقتاً کچھ نکال لیے. مثال کے طور پہ اسے 10 لاکھ کی ضرورت پڑی, کس کو اس نے پے کرنے تھے. وہ 10 لاکھ بھی جس کو اس نے پے کرنے تھے اس کا بھی آگے اکاؤنٹ تھا. اس نے بینک کو کہا کہ جی اس کو 10 لاکھ پے کر دیں. اس بندے کا اکاؤنٹ بھی بینک کی کسی اور برانچ میں تھا, تو وہ بینک کا پیسہ یہاں سے یہاں. تو بینک نے یہ چیز محسوس کی کہ جس کو میں نے 10 کروڑ قرضہ دیا ہے تو ایکچوئل میں وہ میرے اکاؤنٹ سے 10 لاکھ لے کے جاتا ہے, باقی سارا تو میرے پاس پڑا رہتا ہے. 9 کروڑ 90 لاکھ, تو اس نے وہ 9 کروڑ 90 لاکھ مزید آگے قرضے پہ دے دیا. اس کو کہتے ہیں کریشن آف منی. مطلب بینکوں نے یہ کام کیا کہ زر کی تخلیق شروع کر دی. مطلب وہ منی کو, وہ زر کو پیدا کر رہے ہیں. 10 کروڑ سے وہ 1 ارب بنا لیتے ہیں اس طرح سے قرضے دے دے کے, کیونکہ وہ چیز نکل نہیں رہی, انہی کے پاس رہتی ہے. عموماً ہم جاتے ہیں نا, جیسے اب آپ دیکھیں بینکوں میں ATM مشینوں میں وہ کہتے ہیں یہ ATM مشین خراب ہے. مشین خراب نہیں ہوتی, ظاہر بات ہے ان کے پاس وہ پیسے جو ہے وہ نہیں ہوتے. اور اگر آپ ذرا بڑی اماؤنٹ آپ ان کے پاس لینے کے لیے چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی 1 دن پہلے بتائیں ہمیں, ٹھیک ہے, پھر آپ آئیں. لمٹس لگائی ہوتی ہیں, لمٹس انہوں نے لگائی ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا پیسہ انہوں نے رکھا نہیں ہوتا, اس کو آگے مزید قرضے پہ دیا ہوتا. جی ایسے ہی. تو پیپر کرنسی تو ہوا میں تھی. اب ڈیجیٹل کرنسی بیسیکلی خلا میں ہے, یعنی وہاں تو چلے فزیکلی نوٹ موجود تھا, ٹھیک ہے, پیپر کی صورت میں, لیکن یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. یہاں پہ صرف کیا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے, ایک ڈیجیٹل جو ہے وہ مطلب آپ یوں کہہ رہے ایک لاگرتھم کی سی حیثیت ہے. میتھمیٹکس کا ایک پیچیدہ مسئلہ آپ نے حل کیا, بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. مطلب وہ سافٹ فارم میں موجود ہے, فزیکلی اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. تو مطلب آپ جسے کہتے ہیں نا کہ مال ہو, یعنی وہ کوئی شے ہو, تو شے ہونا اس میں اور زیادہ کیا ہے مفقود ہو جاتا ہے. ایسی شے جس کی طرف طبعاً رغبت ہو, یعنی مال کی تعریف جو ہے وہ فقہاء یہ کہتے ہیں جس کی طرف جیسے سونا چاندی ہے, زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. پیپر سے انسان کو طبعاً رغبت نہیں ہوتی. مطلب سونے چاندی کی طرف آج بھی طبعی رغبت موجود ہے. مطلب اس کے اندر چمک ہے, نیچرلی وہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی دھات ہے کہ عورتیں اس کو پسند کرتی ہیں, اس کے لیے یہ مطلب لڑائیاں ہوں گی, سارا کچھ ہوگا. پیپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی طرف انسان کو طبعی رغبت ہو. اور پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں یہ جو ڈیجیٹل کرنسی جسے آپ کہتے ہیں, یہ کوئی لاگرتھم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی طرف انسان کو کوئی طبعی رغبت ہو. تو مال ہونے کی جو ایک خاصیت ہے وہ پیپر کرنسی میں تو ویسے ہی مطلب ختم ہونے کے قریب تھی, لیکن انہوں نے اور پرابلم یہاں اور زیادہ ہو گئی. اچھا, دوسری جو بات تھی کہ وہ سامان عرفی ہو. سامان عرفی دیکھیں پیپر کرنسی تو بن گئی. پیپر اس لیے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالمی دین جو ہے نا, انہوں نے کہا کہ یہ پیپر کرنسی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو کسی نے کہا حضرت فتویٰ دے دیں. کہنے لگے بھائی کرنسی تو چل جائے گی, فتویٰ نہیں چلے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک عرفی حیثیت حاصل ہو گئی ہے پیپر کرنسی کو. کرپٹو کرنسی کو یا ڈیجیٹل کرنسی کو یا بٹ کوائن وغیرہ کو ابھی عرفی حیثیت حاصل نہیں ہوئی, لیکن مستقبل میں اس کا امکان ہے کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو اگر لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب یہ میڈیم آف ایکسچینج بن جاتا ہے اور لوگ اس پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر سامان عرفی کی شرط اس میں پائی جائے گی. مطلب اس کو یہ کوالیفائی کر سکتی ہے. اس شرط کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوالیفائی کر سکتی ہے, سامان عرفی ہونے کی جو شرط ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بات ہے کہ اس میں دیکھیں نا, پوری دنیا کے اندر پیپر کو تو کرنسی کی حیثیت دی جاتی ہے, ایک مال کے طور پہ سمجھا جاتا ہے عرف. تو کیا ہم عرف سے مراد یہ کہ پوری دنیا کے نزدیک پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی, یا پھر اگر کسی علاقے کے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ ہاں نہیں, ملک سے ہم ایک ملک بھی مراد لے سکتے ہیں, ایک علاقے کا عرف بھی لے سکتے ہیں. دیکھیں اب آپ دیکھیں جیسے ہمارے یہاں پیپر کرنسی ہاں جیسے روپیہ ہے تو وہ پاکستان کے اندر اس کا عرف ہے, ٹھیک ہے, سعودی عرب میں ریال کا عرف ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح سے امریکہ کے اندر ڈالر کا عرف ہے. تو یہ تو ہے. تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کو پیپر کرنسی سے جو ہے وہ ایکسچینج کر لیا جائے, لیکن یہ ہے کہ اگر علاقائی عرف بھی ہے تو اس علاقے میں وہ کیا ہے, قابل قبول ہے, ٹھیک ہے, علاقائی عرف بھی ہے. تیسری چیز ہے ریاست. اب
بعض ریاستوں نے اس کو قبول کر لیا جیسے کینیڈا وغیرہ نے، بلکہ انڈیا نے بھی کسی حد تک اس کو ایکسیپٹ کیا، کسی حد تک کیا۔ پاکستان کی ریاست نے اس کو الاؤ نہیں کیا، مطلب اسٹیٹ بینک نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے بینکوں کو کہ اس میں لین دین نہ کریں، بلکہ ابھی پچھلے دنوں خبر تھی BBC کی کہ شانگلا ہل کے اندر جو ہے انہوں نے KPK میں وہاں باقاعدہ ایک سینٹر تھا جہاں پہ وہ مائننگ ہو رہی تھی، تو وہ چھاپا پڑا اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ بند بھی کروایا اور لوگوں کو پکڑا بھی، ٹھیک ہے، پابند سلاسل بھی کیا۔ تو پاکستان میں یہ ابھی تک جو ہے وہ بین ہے۔ اسی طرح اور کئی ممالک جو ہے وہ اس کو اسٹیٹس اس کو قانونی طور پہ ابھی نہیں مان رہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کہیں پہ اس کو قانونی حیثیت ہے لیکن بہت 2-4 ممالک میں، زیادہ میں نہیں، اکثر و بیشتر ممالک میں ابھی تک اس کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے، مطلب ریاستوں نے اس کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو آراء ہیں، مطلب اس سب کو اگر ہم دیکھیں تو یعنی اگر آپ نے کہا کہ اس میں بیسکلی 2-3 ایشوز ہیں، پہلی ایشو آپ نے کہا کہ اس میں ایک ریگارڈڈ ایز اے ویلتھ، کہ یہ ایک ویلتھ کے طور پہ سامنے نہیں آتی ایون جو، اور آپ نے کہا مال وہ ہوتا ہے جس پہ انسان کی کوئی رغبت ہوتی ہے، تبھی رغبت ہوتی ہے، نیچرل انکلینیشن ہوتا ہے۔ تو سونا اور چاندی جو ہے اس میں تو ہے، لیکن پیپر کے اوپر آلریڈی اس میں پرابلم تھی اور اس میں ہم مزید پرابلم آ رہی تھی، تو دیر از اے پرابلم ان دیٹ ایشو، ان دیٹ اسپیسیفک پارٹ۔ پھر آپ نے کہا کہ اگین وہی والی بات ہے کہ جو ثمن عرفی اس کو حاصل ہو، یعنی ان ادر ورڈز کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں، ایک علاقے کے لوگ ہو جائے کسی جگہ پہ بھی، تو وہ اس کو ایک ویلیو دیں اور سمجھیں کہ اس کو کنسیڈر کریں ایز اے کرنسی۔ تو آپ نے کہا کہ یہ ایک کوالیفائی کر سکتی ہے ڈپینڈنگ اپان دی ایریا جہاں پہ ہے۔ پھر اس طریقے سے آپ نے کہا لیگل ایگزسٹنس، آبویسلی یہ بھی وہی والی ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی اسٹیٹ اس کو الاؤ کر رہی ہے کیوں نہیں کر رہی۔ باقی جو اس کی خصوصیات ہیں وہ اتنی اہم نہیں ہے، مطلب وہ قابل تقسیم ہو، ڈیویزیبل اوور، تو وہ اتنی اہم نہیں ہے، مطلب اس کے حل وہ لوگ بھی نکال لیں گے۔ جہاں تک اہل علم کی رائے ہے تو مصر میں جو مطلب مفتی تھے ان کے، مصر کے مفتی اعظم شوقی ابراہیم عبد الکریم، تو انہوں نے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا، مطلب جو انہوں نے بنیاد بنائی، انہوں نے کہا کہ اس میں دھوکہ اور فراڈ ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس میں غرر ہے، تو غرر کو جو ہے وہ اسلام نے جائز نہیں قرار دیا۔ غرر انہوں نے اس بنیاد پہ کہا کہ اس میں اتار چڑھاؤ جو آ رہا ہے نا وہ بہت تیزی سے آ رہا ہے، انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ ناجائز قرار دیا۔ مطلب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ناجائز قرار یا اس کے الاؤ کرنے کی بنیادیں کیا ہیں، ٹھیک ہے، کن بنیادوں پہ جو ہے شرعی بنیادوں پہ انہوں نے اس کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ دوسرا یہ ابھی میرے سامنے دارالعلوم دیوبند، مطلب انڈیا سے ان کی جو ہے وہ ویب سائٹ ہے، اس پہ کسی نے پوچھا ہے کہ جی کرپٹو کرنسی کے بارے میں یا بٹ کوائن یا ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں، اس میں پیسہ انویسٹ کرنے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ شرعاً مال نہیں ہے، وہی ایک بات کی جو ہم نے کہی کہ شرعاً جو فقہاء نے مال کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ مال نہیں بنتا۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ثمن عرفی نہیں ہے، یعنی ابھی تک ہماری سوسائٹیز نے اس کو کرنسی کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا، ٹھیک۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ جب ٹریڈنگ کی جاتی ہے نا اس میں، تو وہ ٹریڈنگ میں، یعنی اب ایک مسئلہ ہے خود اس کا، ٹھیک ہے، ڈیجیٹل کرنسی کا، پھر ڈیجیٹل کرنسی میں ٹریڈنگ، اس میں تو پھر مسئلہ در مسئلہ ہے نا، ٹھیک ہے، کہ اس میں ٹریڈنگ جائز ہے کہ نہیں۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو چیز جو مبیع ہے، جس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، جو شے ہے، ٹھیک ہے، جس کی سیل اینڈ پرچیز ہو رہی ہے، تو وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، مطلب حقیقتاً وہ موجود نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے اس میں یہ ایشوز ہیں۔ بہرحال وہ ایک سائیڈ ایشو آ گیا اس میں تجارت کے حوالے سے۔ اصلاً 2 بنیادیں انہوں نے بنائی، کیونکہ ایک کنڈیشن یہ بھی ہے نا کہ اس کی ایگزسٹنس ہونی چاہیے جس کی آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، جی ٹرانزیکشن، تو وہ پوری نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ جی تیسرا یہ دارالفتاء ہے جامعہ بنوری ٹاؤن کا، تو ان سے یہ سوال کیا گیا کرپٹو کرنسی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا بھائی ابھی تک تو بٹ کوائن کا معاملہ مشکوک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسے قانونی کرنسی کی حیثیت حاصل ہے، مطلب انہوں نے اس کے اس پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے اس کو ابھی ناجائز قرار دیا کہ اسٹیٹ ابھی تک چونکہ یہ اللیگل ہے تو اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ الاؤ نہیں کر رہے۔ تو مطلب اب یہ امکان ہے کہ اگر یہ لیگل ہو جائے یہاں پہ پاکستان میں، تو ہو سکتا ہے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیں، مطلب انہوں نے اس کے ناجائز ہونے کی بنیاد اس کا اللیگل ہونا بنایا۔ اسی طرح یہ ایک اور فتوی کی ویب سائٹ ہے ہمارے پاس جو ہے، آپ
کہہ لیں حنفی اسکول آف تھاٹ سے، بریلوی اسکول آف تھاٹ سے، تو اس میں انہوں نے جو بات آخر میں اس کو کرنسی کے بارے میں جو انہوں نے بات کی ہے نا، بٹ کوائن کی ٹریڈنگ کا کیا حکم ہے، یہ بیسیکلی جو ہے وہ سوال ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ حقیقی زر سونا اور چاندی ہے. پھر اس کے بعد کہا کاغذی زر آ گیا ہے، پیپر کرنسی آ گئی. پھر بعد میں آ کے انہوں نے ڈیجیٹل کرنسی پہ بات کرتے ہوئے آخر میں یہ بات کہی ہے کہ جن ممالک میں ڈیجیٹل کرنسی کو قانونی حیثیت حاصل ہے وہاں لین دین کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور جہاں ابھی تک ریاستوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو وہاں اس میں لین دین کرنا جائز نہیں. مطلب یہ بھی اس طرف چلے گیا، اس کے قانونی حیثیت کی طرف، لیگل سٹیٹس کو اہمیت دی ہے. یہ لیگل سٹیٹس بھی انہوں نے شرع سے اخذ کیا ہے کہ شرع کے نزدیک اس کا لیگل سٹیٹس جو ہے وہ بہت اہم ہے. اتنا اہم ہے کہ اس لیگل سٹیٹس کی وجہ سے آپ اس کو شرعن جائز یا شرعن ناجائز کہہ سکتے ہیں. یہ انہوں نے اس میں بنیاد بنائی ہے. اچھا، ایک اور جو یہ فتویٰ ہمارے سامنے آپ کہہ لیں کہ فقہ جعفری کے جو مطلب تعلق رکھنے والے علماء ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مطلب یہ بھی اس کے الاؤ کرنے کی طرف نہیں گئے، اور اس میں انہوں نے جو بنیاد بنائی ہے وہ بنیاد یہی بنائی ہے کہ یہ ابھی تک جو ہے وہ میڈیم آف ایکسچینج نہیں بنا. ٹھیک ہے، یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ سامان عرفی ابھی تک نہیں بنا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہم ابھی اس کو قبول کرنے کی طرف نہیں جا رہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی مطلب سینٹرل ادارہ نہیں ہے، وہ جو شروع میں بات ڈیسینٹرلائزیشن، ہاں ڈی سینٹرلائزیشن ہے. تو ڈی سینٹرلائزیشن کی وجہ سے اس میں غرر ہے. وہی والی بات جیسے آپ نے مثال دی تھی کہ ایک بندہ اگر چلا گیا تو اس کے ساتھ سارا ضائع ہو جاتا ہے. تو اور پھر جس کا ضائع ہو جائے تو پھر پیچھے کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کرے. کسی مطلب کوئی ضمان نہیں ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں کہ پیچھے کوئی ضامن نہیں ہے، کوئی ضمان نہیں ہے. جیسے پیپر کرنسی کے پیچھے اسٹیٹ کی ضمانت موجود ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی ایسی ضمانت پیچھے موجود نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں ڈی سینٹرلائزیشن کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اب سمجھتے ہیں کہ اس میں غرر ہے، تو اس غرر کی وجہ سے ابھی ہم اس کو الاؤ نہیں کر سکتے، مطلب اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا، اسی طرح سے مطلب اور کچھ یہ دارالعلوم کراچی سے کچھ اہل علم کے فتاویٰ ہیں ہمارے سامنے، لیکن اس میں بھی بنیادیں یہی مطلب 3-4 بنیادیں ہیں جو ہمارے سامنے آ گئی ہیں. اسی طرح اسلامک فقہ اکیڈمی کا یہ ایک فتویٰ ہے جو فیس بک پہ مجھے ملا، یہ بھی جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہے. تو انہوں نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ تقریباً اسی طرح سے ہیں. بیسیکلی بنیادیں وہی 2-4 ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس کو الاؤ کیا جا رہا ہے یا اس سے منع کیا جا رہا ہے. تو ایک بنیاد ہے کہ اس کا مال ہونا، ٹھیک ہے، دوسری بنیاد ہے اس کا سامان عرفی ہونا، اور تیسری بنیاد ہے اس کا لیگل سٹیٹس. ڈاکٹر صاحب، اس میں دیکھیں 2 چیزیں تو میرا خیال ہے ان تینوں چیزوں میں سے 2 چیزیں تو حل ہو سکتی ہیں اگر لیگل سٹیٹس اس کو مل جائے، جس طریقے سے کچھ ممالک مل گیا. اسی طریقے سے ثمن عرفی کا مطلب آپ نے بات کر دی کہ لوگوں کے ہاں جو ہے اس کو ایکسیپٹنس مل جاتی ہے. فار ایگزامپل جو تیسرا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوتا کبھی بھی، کیونکہ اس کی ایگزسٹنس بذات خود نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نیچر کے اندر یہ چیز ہے کہ اٹ شوڈنٹ ایگزسٹ. وہ کبھی مال نہیں بنے گا، مال نہیں بن سکتا، بیکاز اگر وہ مال بن گیا تو پھر وہی بڑا مسئلہ ہو جائے گا جو باقی اس میں ہے. سو دا کوسچن از کہ اگر آپ کیا یہ ایشو اتنا بڑا ہے کہ ایک چیز کا ایگزسٹنس نہ ہونا یا مال نہ بننا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ کین نیور ایکوائر دا پوزیشن آف اے کرنسی، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اگر باقی کنڈیشنز فلفل ہو جاتی ہیں تو دیٹ از کمپرومائزیبل. دیکھیں اس چیز کا تعلق جو ہے نا، ایک تو شرعی پرسپیکٹیو میں، اور دوسرا جو ہے وہ امر تکوینی کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہوا ہے. بیسیکلی تو پیپر کرنسی کے پیچھے بھی مسائل ہیں، ایشوز ہیں. یہ بھی حقیقی زر نہیں ہے، یہ بھی اعتباری زر ہے، اور اس کے اعتباری زر ہونے کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل جو کرائسز آتے ہیں، خاص طور پہ امریکہ میں جو 2008-9 میں آیا، تو اب پوری دنیا اسے ہل جائے گی. اور یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، مطلب یہ چیزیں سمجھ میں اب آ رہی ہیں کہ چونکہ ایسٹ بیس نہیں ہے، یہ اسلامی بینکاری بھی اس لیے شروع کی گئی تھی کہ وہ ایسٹ بیس ہو. اب یہ ایسٹ بیس ہے نہیں، تو یہ جب آئے گا ایک تو پوری دنیا کو لے ڈوبے گا یہ معاملہ. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تقدیر یہی بنائی ہے کہ یہ تباہی کی طرف جائے. تو عملاً تو یہی لگتا ہے کہ یہ پیپر کرنسی سے ہم ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جائیں گے جو مزید تباہی کا باعث بنے گا. یعنی یہاں تو پیچھے کوئی اسٹیٹس کا کوئی دھکا تھا، کوئی قوت تھی، کوئی طاقت تھی، کوئی یہ مطلب نظام کو سینٹرلائز تھا. وہاں تو وہ سینٹرلائزیشن بھی نہیں ہے.
مطلب ڈیسینٹرلائزڈ ہے, کوئی پاور, کوئی قوت نہیں ہے. یہاں کوئی پیپر تھا, وہاں پیپر بھی نہیں. عملاً تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ہوگا یہی, کیونکہ اس دنیا کے خالق نے اس کو تباہ ہونے کے لیے بنایا ہے, اور یہ دنیا اب آہستہ آہستہ, قیامت کا ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ تباہی کی طرف جائے گی. اصحاب خیر کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے, اور مال انسان کو لے لے گا. ہاں, شریر لوگ جو ہے وہ باقی رہ جائیں گے اس دنیا میں. لگتا تو یہی ہے, لیکن اگر آپ مطلب عملاً یہی ہوگا. شرعی پرسپیکٹو میں دیکھیں تو بہرحال یہ مال کبھی نہیں بن سکتا, اور اس کا کیا پیپر کرنسی کا بھی جو ہے وہ کرنسی بننا کویسچنیبل ہے. مطلب اس پہ بڑے سنجیدہ قسم کے کویسچن ہیں. کبھی آپ مطلب پیپر کرنسی کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ کتاب اٹھا کے دیکھیں تو بہت سنجیدہ قسم کے اس کے اوپر کویسچنز ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب اس کو چونکہ ایسی حیثیت حاصل ہو گئی ہے کہ اب اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. یعنی یہ وہی بڑی بات ہے کہ ایک ایسا نظام ہے جس کے آپ لازماً پارٹ بن گئے ہیں. تو اگر آپ اس کے اندر اگر آپ نہیں بھی اس کو اڈاپٹ کریں گے تو آپ ایکسکلوڈ ہو, آئسولیٹڈ ہو جائیں گے. دنیا کا نظام تو ایسے چلتا رہے گا. جیسے کہ انہوں نے کوئی عالم دین کی آپ نے بات کی کہ فتویٰ تو نہیں چلے گا, کرنسی چل جائے گی. کرنسی چل گئی تو مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے پوری دنیا ڈیجیٹل کرنسی پہ آ جائے اور ہم سب ڈیجیٹل کرنسی میں خرید و فروخت کر رہے ہوں. لیکن دین اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسانیت کے لیے کوئی بھلی چیز, ٹھیک, یا یہ نہیں کہ جی لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی مولوی شروع میں ہر چیز کی مخالفت کرتے ہیں, بعد اس کی مائد میں فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جسے عموم میں بلوا کہتے ہیں, ایک چیز اتنی عام ہو جائے, اتنی پھیل جائے. اب دیکھیں نا, بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا, ٹھیک ہے, اب کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے کی اجازت علماء نے کیوں دی؟ مطلب وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ٹھیک ہے یا بینک کا ادارہ کوئی بہت اچھا ادارہ ہے یا یہ ہونا چاہیے, لیکن ایک مطلب نظام ایسا بن گیا کہ جس میں آپ مجبور ہو گئے کہ آپ کو اب بینک میں جو ہے وہ بینک کے ساتھ آپ کو معاملہ کرنا پڑتا ہے, نہ چاہتے ہی کرنا پڑتا ہے. اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے, آپ نے کوئی بل جمع کروانا ہے, آپ نے کوئی اپنی جو یونیورسٹی کی فی جمع کروانی ہے, اور اس قسم کے کتنے مسائل. ایون کریڈٹ کارڈ کی صورت میں بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کریڈٹ کارڈ بھی لینا پڑتا ہے, حالانکہ اس کے بظاہر آپ کے پاس آلٹرنیٹیوز موجود ہوتے ہیں, لیکن کئی جگہوں پہ وہ آپ کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں. تو ایک چیز امکان ہے کہ اتنی پھیل جائے, عام ہو جائے, اگلا ہمارا دور ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہو, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا یہ تھی کہ ہم اس طرف جائیں. یعنی in other words آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ it cannot acquire the position of something that is valuable, wealth, لیکن معاملات جو ہیں عملی طور پہ اس طرف جا رہے ہیں آپ کی پریڈکشن کے مطابق اور انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, that ultimately ہمیں مجبور کر دیا جائے گا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں, کیونکہ ہماری ٹرانزیکشن سے اس کے مطابق ہو ہی نہیں سکیں گی. تو جب آپ نے ٹرانزیکشن اس میں شروع کر دی تو نیچرلی جو ہے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. دیٹس دی پوائنٹ. شرعی اعتبار سے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں پیپر کرنسی سے بھی بیک جانا چاہیے, گولڈ پہ آنا چاہیے. ہمیں گولڈ اینڈ سلور پہ آنا چاہیے. اسلامی ریاستوں کو یا مسلم معاشروں کو کہ گولڈ اینڈ سلور میں اس کے سکوں میں جو ہے وہ تجارت ٹریڈ کریں. دیٹس دی آئیڈیل پوزیشن. یہ آئیڈیل پوزیشن ہے, یا یہ مطلب مطلوب ہے, آپ یوں کہہ سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے ہم نے اس کو ڈسکشن کو ریپ اپ کر لیا, اور میرا خیال ہے میں 2-3 چیزیں ہائی لائٹ کر دوں. بٹ بیفور وی گوئنگ ٹو دیٹ, ڈاکٹر صاحب کرنٹلی میں سمجھتا ہوں کہ کلوجر سے پہلے ایک بندے کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ بیکاز دیر آر لاٹ آف پیپل ہو آر آسکنگ دس کوشچن کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ نے علماء کی مختلف آراء بتا دیں, اور انکلینیشن آپ کی جو فتاوی آپ نے نقل کی ہیں اس میں آپ نے زیادہ تر انکلینیشن یہی نظر آتی ہے کہ علماء نے اس سے بچنے کا حکم دیا, اوائڈ کرنے کا حکم دیا. سو وٹ ڈو یو کنکلوڈ؟ ایک بندہ جو کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو کیا نصیحت کریں گے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ریپ اپ کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں, اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ قانونی حیثیت نہیں ہے اس کی, جن سٹیٹس میں, اس میں تو بالکل نہ کریں. ٹھیک ہے. جہاں پہ اس کی قانونی حیثیت ہے وہاں بھی اوائڈ کریں بچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ خود اس کا کرنسی ہونا ابھی تو وہی مطلب اس کویسچن ہے نا. پھر اس کے بعد اس کے اندر جو فارکس ٹریڈنگ کی طرح کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو اس میں سٹہ بازی اور جوا اور یہ سود وغیرہ یہ چیزیں بہت زیادہ شامل ہیں. اور آپ نے کہا کہ اس میں ٹریڈنگ کے ایشوز ہیں, اس طریقے سے غرر, دھوکہ بہت زیادہ ہے, انسرٹنٹیز بہت زیادہ ہے, تو ایک بہت زیادہ رسکی چیز ہے. سو اٹس بیٹر ٹو اوائڈ, ایون دو اگر آپ کو کچھ اسکالرس کی اگر اجازت بھی مل جاتی ہے, سو پریکاشنز لینا میرا خیال ہے ضروری ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے یہاں پہ ہم انشاءاللہ اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم نے بات کی کرنسی کی ڈیفینیشن کے اوپر, ہم نے کرپٹو کرنسی کی بات کی, اس کی تاریخ کے اوپر بات کی, اور ہم نے اس کی جو پرابلمس خاص طور پہ ہائی لائٹ کی جس کی وجہ سے علماء نے اس سے بچنے کا حکم دیا یا پھر ہمیں گائیڈ کیا یا رہنمائی فرمائی, وہ یہ تھی کہ اس میں بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے. اس کے اندر جو ہے آبویسلی اٹ ڈز ناٹ کوالیفائی فار دا ڈیفینیشن آف ویلتھ. ویلتھ کی جو ڈیفینیشن ہے, مال کی ڈیفینیشن ہے, اس کو یہ کوالیفائی نہیں کرتا. اس میں
جو ایکسیپٹنس نہیں ہے، ثمن عرفی جسے ہم کہتے ہیں کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس طریقے سے. اور اسی طریقے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سے ملکوں نے بھی اس کو بین کر رکھا ہے. دیر از نو لیگل اسٹیٹس. اور اگین وہی والی بات ہے کہ اس کی ایگزسٹنس بذات خود کوئی نہیں ہے. اور جب آپ اس کو ٹریڈ کرتے ہیں، when you go into the trading، تو اس کے اندر ایسے مسائل آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو لاکھوں کا کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے. اور نہ صرف لوگوں کو بلکہ اوور آل یہ کرنسی خود بذات خود کبھی کچھ سچویشنس کے اندر یہ اپنی حیثیت کھو بیٹھتی ہے. سو ان دیٹ کیس انشاءاللہ وی ریکمینڈ یو ٹو ایکچولی اوائڈ دیٹ ایز مچ ایز پاسبل. علماء کی اس پہ ڈسکشنز جاری ہیں اور عنقریب انشاءاللہ چیزیں مزید اس کے بارے میں نکھر جائیں گی اور کھل جائیں گی. اینڈ دین وی کین انشاءاللہ ہیو another session on that کہ اس پہ کیا چیزیں جاری، ہم اس پر کیا فردر ڈسکشنز کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.